درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ پڑھیں مل کر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سورہ الحمد کی، کل بات کی تھی مالک یوم الدین پر۔ رب تعالیٰ یوم جزا کا یعنی روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج چلے گی بات ایاک نعبد و ایاک نستعین پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی تعریف بیان کی، اس کے بعد میں رب تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی کہ رب تعالیٰ کی صفت کیا ہے۔ رب تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کے بعد میں رب تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت کا مالک کون ہوگا۔ ان سب باتوں کے بعد میں پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندوں سے کہ جب تم دعا کرو اور تم یہ کہتے رہو ایاک نعبد، کہ ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی پوجتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا ایاک نعبد کا ترجمہ کیا کہ اے اللہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں۔ کیا تیری ہی پوجا کرتے ہیں، پوجا کا لفظ کیا۔ اور جو دوسرے ٹرانسلیٹر ہیں، دوسرے مترجم ہیں، دوسرے ترجمہ کرنے والے ہیں مفسرین اکرام، انہوں نے عبادت ہی ترجمہ کیا ہے۔ تبیان القرآن میں دیکھیں آپ، اس میں بھی تفسیر کی کتاب ہے تبیان القرآن، تو اس میں بھی جو مفسرین اکرام نے ترجمہ کیا ہے نعبدو کا، یہی ترجمہ کیا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت لفظ ہے عربی کا، تو یہاں پر ٹرانسلیشن نہیں ہوا وہاں پر، لیکن اعلیٰ حضرت نے ٹرانسلیشن کیا اس لفظ کا۔ کیا ٹرانسلیشن کیا اس کا کہ اللہ ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ تعالیٰ نے اس کے عبادت کے احکامات بتائیں کہ ہر ایک کی عبادت کی جاتی ہے، ہر ایک کی عبادت نہیں کی جاتی۔ عبادت کا ہی کوئی نہ کوئی مستحق ہوتا ہے، اور مستحق وہی ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہی ہوتا ہے، مستحق عبادت وہی ہوتا ہے کہ جو بے شمار نعمتیں عطا کرے۔ ہمارے لیے رب تعالیٰ نے بے شمار چیزیں، بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہمارے لیے۔ کتنی نعمتیں ہیں آپ حساب لگا سکتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے نعمت کے بارے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کی نعمت کو کہاں تک شمار کریں گے؟ آپ اپنے اوپر مثال لیں کہ ہم پہلے نہیں تھے کبھی بھی، پھر اللہ تعالیٰ نے عدم سے ہمیں اللہ تعالیٰ وجود میں لے کر کے آیا۔ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے نا، اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اور تمہارے کان تمہیں عطا کیے، تمہاری آنکھیں عطا کی، اور تمہارے دل عطا کیے، حالانکہ تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب ہم پیٹ میں تھے اپنی ماں کے تو پتہ تھا ہمیں؟ نہیں، پتہ نہیں تھا۔ تو اسی کو رب تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ تمہیں پتہ نہیں تھا اس چیز کا کہ ہم کہاں پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہم جو تھے پہلے عدم میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا۔ عدم مطلب نہ ہونا، ہم نہ تھے پہلے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وجود میں لے کر کے آیا، ہمیں دنیا میں رب تعالیٰ نے بھیجا۔ اور رب تعالیٰ نے بھیجنے کے بعد صرف بھیجا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا انتظام بھی کیا۔ کیا نہیں کیا ہے رزق کا انتظام؟ تو یہ بے شمار نعمت نہیں ہے خدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں، دل عطا فرمایا سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عقل عطا فرمائی رب تعالیٰ نے، دل عطا فرمایا محبت پیدا کرنے کے لیے کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے
رب تعالیٰ کے اولیاء کی محبت اپنے دل میں بسا لیں، تو رب تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا دل۔ بے شمار نعمتیں ہیں، کوئی پیدا کر سکتا ہے اس چیز کو؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ اور آپ خود ہی غور کریں اس چیز پر کہ رب تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ صرف آنکھ میں جو ہے اتنا سارے لینس ہوتا ہے، بالکل ذرا سا ٹکارے کے برابر، وہ دیکھتا ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ نے پیوست کیا ہے۔ ایسے آنکھ میں دیکھیے آپ اپنی، تو طے بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس لینس کو جو ہے محفوظ کیا ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ میں کچھ لیزر پڑ جاتا ہے تو آنکھ پھڑپھڑاتی ہے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں جس چیز سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا کنیکشن رب تعالیٰ نے دماغ سے کر دیا ہے۔ کرا نہ کرا، جب دماغ کمزور ہوتا ہے تو آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، پھر دماغ کا طاقت کے لیے ڈاکٹر دیتے ہیں جو بھی کچھ دیتے ہیں، پھر آنکھوں کی طاقت کے لیے دیتے ہیں۔ خیر وہ بات دور ہے۔ تو یہ تھوڑی نعمتیں ہیں، رب تعالیٰ بارش برسا رہا ہے ہمارے لیے، اور زمین سے سبزہ اگا رہا ہے رب تعالیٰ، اور چاول دال سب کچھ، تو عبادت کے وہی مستحق ہوتا ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے جو بے شمار نعمتیں عطا کرے۔ اور بے شمار نعمتیں کس نے عطا کی ہمیں؟ رب تعالیٰ نے۔ تو ہم رب تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے۔ اس میں اس چیز کا رد ہو گیا جو لوگ بنا بنا کر پوج رہے ہیں، جو بتوں کو پوج رہے ہیں، اس چیز کا رد ہو گیا، کیونکہ وہ بے شمار نعمتیں دے نہیں سکتے ہمیں۔ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، بلکہ بے شمار نعمت کی بات تو دور رہی، ان سے ایک نعمت نہیں دی جائے گی، بتائیے۔ ہاں اتنی ساری ذرہ نہیں، اور پہلی بات تو ذرہ کیا دیں گے، وہ ان سے خود نہیں ہلا جاتا، جو پتھر کے بت ہیں ان سے خود ہلا نہیں آتا، اور اگر ان پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں اڑا سکتے۔ اگر تم کھانا رکھو گے، چوہے کھائیں گے کھانا تو وہ منع نہ کریں گے چوہوں کو، یہ منع کر دیں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت کے مستحق وہی ہوتا ہے کہ جو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو رب تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ ہم خدا کو پوجیں گے اور خدا کے علاوہ اور کسی کو نہیں پوجیں گے۔ ہم اپنے بنانے والے کو پوجیں گے، ہم بنا بنا کر نہیں پوجیں گے۔ جیسے لوگ بنا بنا کر پوج رہے ہیں پتھروں کو، ہم انہیں نہیں پوجیں گے، بلکہ جس نے ہمیں بنایا ہے اسے پوجیں گے، ہے نا بات؟ ہاں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر ایک ضابطہ مقرر کر دیا ہمارے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم رب تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر بتوں کا رد ہو گیا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ ہاں، اور رب تعالیٰ نے بھی دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ ہاں، تو رب تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، تو اس کے اپوزٹ نظر آ رہی ہے وہ آیت۔ تو اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، رب تعالیٰ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ نماز سے مدد چاہو، تم نماز سے مدد حاصل کرو، اور ایک جگہ فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ تم یہ کہو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ تو اس کی تطبیق کیسے کریں گے کہ یہاں پر جو حقیقی مددگار ہے ہمارا، جو بغیر کسی کے عطا کیے ہوئے رب تعالیٰ کو یہ ملکہ حاصل ہے، یہ چیز حاصل ہے کہ رب تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم جو مدد کریں گے، کسی سے مدد چاہیں گے، جیسے اولیاء اکرام سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہم اس پہ یہ کہیں گے کہ رب تعالیٰ نے انہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، وہ رب تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ کہنے لگے کہ یہ خود سے انہیں حاصل ہے تو کفر ہو جائے گا۔ ہاں، کیونکہ یہ آیت کریمہ کے خلاف چلی جائے گی بات، جو یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ جو آیت کریمہ ہے، تو رب تعالیٰ کیا ہے؟ حقیقی امداد فرمانے والا ہے۔ رب تعالیٰ کو خود یہ چیز حاصل ہے، کسی نے نہیں دی۔ ہاں، کسی نے یہ چیز نہیں دی، بلکہ رب تعالیٰ نے سب کو وہ چیز عطا فرمائی ہے کہ وہ خدا کے حکم سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ جی، تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ اس کا یہی کیا ہے، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اور نعبدو کا ترجمہ تھوڑا بدل دیا ہے، دوسرے ٹرانسلیٹر نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے، اس چیز کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں۔ ہاں، پوجنے کا لفظ ہی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور جب عبادت کہہ دیا تو اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے اس میں۔ ہاں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا یہاں پر لیکن آبدو کا، یعنی ایک جنا بھی کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو اس میں ایک پہلو یہ اس چیز کا بھی نکل سکتا تھا کہ
انسان تکبر سے بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو رب تعالی نے یہاں پر جمع کیا سب کو. ہاں, جمع کرنے کے بعد رب تعالی نے فرمایا نعبدو کا ہو, اب ایاک نعبدو کہ ہم عبادت کرتے ہیں پاک پروردگار عالم تیری. ہم عبادت جب ہم یہ کریں گے, یہ چیز کہیں گے, تو اس میں تکبر کا معاملہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس میں عاجزی اور انکساری آ جائے گی. اور اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ رب تعالی نے جمع کا صیغہ فرمایا, اس سے جماعت ثابت ہوتی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی ایک ساتھ مل کر کے کھڑے ہو کر کے تیری عبادت کرتے ہیں پاک پروردگار عالم. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا نعبدو کا کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر اس میں جب رب تعالیٰ نعبدو کا کہتا ہے تو اس میں ہی کا ترجمہ نہیں آتا, جو میں یہ لگا رہا ہوں حصر کا معنی کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یہ ترجمہ نہیں آتا. پھر اس کا ترجمہ ہوتا نعبدو کا کہ تیری عبادت کرتا ہوں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یہ ترجمہ ہوتا اس کا, ہم تجھے پوجتے ہیں, یہ ہوتا. ہی کا ترجمہ سے ختم ہو جاتا. تو یہاں پر حصر کا معنی ہے, اور جہاں جس چیز میں حصر ہو جاتا ہے وہ چیز اسی کے لیے ہو جاتی ہے. تو رب تعالی نے یہاں پر ایاک لا کر کے ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ مفعول کو پہلے لے آتے ہیں. خیر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ قاعدہ, ایک گرامر پڑھائے جاتے ہیں عربی میں کہ پہلے ضمیر منفصل لے آتے ہیں حصر کرنے کے لیے. تو یہاں پر ضمیر منفصل لے کر کے آئے ہیں, یہاں پر ضمیر مفعول به کی منفصل کر کے لے کر آئے ہیں یہاں پر. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کہ رب تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو آج کا سبق یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں آپ کے سننے میں جو اغلاط ہوئے ہوں اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے, اور ہم سب کو صحیح معنی میں اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنی میں اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة الفردوس دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة العصر واجعلنا من العابدين الكاملين. لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة والمصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله